عزیزان ملت اسلامیہ، تقریر نہیں کرنی ہے، حضرت کے سامنے مائک ہے، مگر میں ایک واقعہ ہلکا سا آپ کو بولتا ہوں۔ لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ یہ آئے تو ان سے مرید ہو گئے، وہ آئے تو ان سے مرید ہو گئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یک درگیر محکم بغیر، ایک در پکڑو، مضبوط پکڑو، ایک پیر بناؤ، اور اگر وہ باشرح ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہیں تو قیامت تک کے لیے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ پیر کسی کو بنا رہے ہیں، فتویٰ کسی کا چلا رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ شریعت سب سے پہلی چیز ہے۔ حضرت الملفوظ شریف میں، اعلیٰ حضرت کے ملفوظ شریف میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید ایک دریا میں ڈوبنے لگے۔ اب جب ڈوبتا ہے آدمی تو تنکے کا سہارا بھی ڈھونڈتا ہے کہ اگر تنکے کا بھی سہارا مل جائے تو پکڑوں تو ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ مگر کیسا مرید تھا وہ، اس سے سبق لینے کے لیے یہ واقعہ ہے کہ حضرت وہ ڈوبنے والا ڈوبنے کے قریب تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ظاہر میں فرمایا کہ اپنا ہاتھ دیو تاکہ میں تم کو ڈوبنے سے بچا لوں۔ تو آپ ہم ہوتے ادھر ادھر والے تو کیا کرتے؟ جلدی بچاؤ۔ کن کے ہیں کہاں کے وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہاتھ دو اور جلدی مجھے اٹھاؤ، تیرا دو۔ مگر واہ کتنے پکے مرید تھے، کتنے فیض یافتہ تھے، اور کس قدر کرم سے مالا مال تھے کہ وہ کہتے ہیں اے خضر، میں جانتا ہوں کہ آپ خضر ہیں، مگر میں اپنا ہاتھ تو اپنے پیر کو دے چکا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اپنا ہاتھ میں اپنے پیر کو دے چکا ہوں، اب میں کیسے دے سکتا ہوں؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اب ہونا کیا تھا؟ پیر کا کرم ہو گیا، خضر غائب ہو گئے، فوراً ان کی جگہ پر حضرت یحییٰ منیری ظاہر ہوئے سبحان اللہ سبحان اور ہاتھ کا سہارا دیا، ڈوبنے کو بچا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا کہ فرمانا چاہ رہے تھے بیٹا یہی تیرا امتحان تھا، بے شک بے یہی شک۔ تیرا امتحان تھا۔ تو ہمارے جتنے بھی پیرانے نظام آتے ہیں، پیر کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بریلی ہی کا ہو، کوئی ضروری نہیں۔ میں حضرت کے سامنے بول رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، میں اکثر کہتا ہوں کہ پیر کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بریلی ہی کا ہو، پیر لیکن وہ ہو جو شریعت کا پابند ہے، بے شک۔ بریلی کا نہیں، بریلی کا ہو سبحان اللہ، مگر شریعت کا پابند ہو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ توقیر میاں نے جب ادھر ادھر گڑبڑ کیا تو حضرت نے ناندیر کی سرزمین پہ فرمایا کہ بات ان کی سنی جائے گی جو شریعت کی سناتا ہو، بے شک بے شک۔ بات ان کی مانی جائے گی جو شریعت کی بات کرتا ہو، چاہے وہ شریعت سے ہٹ کے اگر کہے تو آل رضا ہی کیوں نہ ہو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ وہ پیر ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے توقیر میاں ہیں تو ان کی بات مان لو، یہ فلاں میاں ہیں تو ان کی بات مان لو۔ میں تو حضور تاج الشریعہ کو یہ کہتے سنا کہ ازہری مہمان خانہ جہاں آپ ابھی آرام فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ ایک بار فرماتے ہیں، تصویر پر گفتگو ہوئی تو حضرت نے فرمایا تصویر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور پھر کہا معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آج کل کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کی بھی تصویر دکھا کے گمراہ کرتے ہیں، سرکار مفتی اعظم کی بھی تصویر بتانے لگے ہیں، کہتے دیکھو اگر یہ حرام ہے تو مفتی اعظم کی کیسے ہے؟ تو سرکار اعلیٰ تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ حاشا للہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں نے تصویر نکالی ہو، اگر خدا نہ خواستہ کسی نے نکالا بھی ہے تب بھی حرام ہے، تب بھی حرام ہے، تب بھی حرام ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ان کی بات نہ سنو، مسلک کو مضبوطی سے تھامے رہو، جو مسلک سے جڑا ہے ان سے جڑ جاؤ، جو مسلک سے جڑا ہے ان سے جڑو۔ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ، حضرت کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اگر مجھے بھی مسلک سے ہٹتا دیکھو تو میرا ساتھ مت دو، مسلک کا ساتھ دو، مسلک کا ساتھ دو۔ اب ناندیر میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، جو ادھر سے آ رہے ہیں یہ تنظیم بن رہی، وہ ادھر سے آ رہے ہیں وہ دورے ہو رہے ہیں، ادھر والے آ رہے ہیں حملے کر رہے ہیں۔ نہ پیروں کی کمی، نہ مقررین کی کمی، نہ بولنے والوں کی کمی، نہ تنظیم والوں کی کمی، مگر پہلے جیسی سنیت کی مضبوطی کہاں؟ پہلے کے لوگ کم تھے مگر مسلک اعلیٰ حضرت کے سوائے کوئی بولی نہیں بولتے تھے، اور اب معاذ اللہ لوگ حضرت امیر معاویہ پہ کلام کرنے لگے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کے گھر کی بات تو نہیں، دین متین، دین اسلام کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔
عقائد حقہ کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ بے شک۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ مفتی عبدالعلیم صاحب سے ایک بار میں نے ہی ایک چٹھی دیا کہ حضرت مسلک کی وضاحت کر دیجئے، تو حضرت مفتی عبدالعلیم صاحب نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کہہ کر انگوٹھا چومنے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، حیات مصطفیٰ کے قائل ہو جانے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، اختیارات مصطفیٰ کو مان لینے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، فاتحہ درود و سلام جو سنیوں میں رائج ہے یہ مسلک اعلی حضرت کی پہچان ہے۔ مطلب یہ کہ مسلک اعلی حضرت دین اسلام کا نام ہے، مذہب اہل سنت کا نام ہے، پہچان کے لیے لفظ مسلک اعلی حضرت کا استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حضرت وضاحت فرمائیں گے۔ اب حضرت ہی کی زبانیں سنیے، میں بولوں گا تو میں تو آپ کے پاس رہتا ہی ہوں، میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنی تنظیموں کو سنبھالیے، اپنے اداروں کو سنبھالیے، اپنی جماعت کو سنبھالیے، اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی نگرانی کیجئے۔ یقیناً وہ لوگ آپ کے تو میں لگے ہیں، خاص طور پر علماء کی یہ ذمہ داری ہے، ہم جیسے فقیروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بریلی کے مسلک اعلی حضرت کا پرچار اس لیے کرتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت سچی سنیت کا نام ہے، عقائد اسلام کا نام ہے، دین متین کا نام ہے۔ تو مسلک اعلی حضرت کی پہچان اللہ کے فضل سے آج تک شہر ناندر میں ہم لوگ کراتے آئے ہیں، علماء آئے، پیران اعظام آئے، مشائخین آئے، آج کیسے کیسے لوگ بولنے لگے ہیں، کوئی یہ اہل بیت کے بارے میں، کوئی ان کے بارے میں، اہل بیت اطہار، نعرہ حیدری ہمارا ہی نعرہ ہے، نعرہ غوث یا غوث کا المدد کا ہمارا ہی نعرہ ہے۔ ان نعروں کی بنیاد پر آپس میں تفرقہ پیدا مت کیجئے، بلکہ مسلک اعلی حضرت پیر کہیں کا بھی ہو، پیر کسی بھی خانقاہ کا ہو، مگر فتویٰ تو بریلی کا ہے، فتویٰ تو بریلی کا ہے، فتویٰ اعلی حضرت کا ہے۔ اعلی حضرت تو کوئی آپ اور کوئی گھر سے، کوئی گھرانے سے، کوئی سٹی سے، کوئی شہر سے، کوئی ملک سے تعلق رکھنے والے عاشق رسول کا نام نہیں ہے۔ اعلی حضرت تو اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جو ان سے قریب ہو گیا وہ مدینے سے قریب ہو گیا، جو ان سے قریب ہوا اللہ رسول سے قریب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت کے صدقے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جماعت رضا مصطفیٰ کے جو بچے ابھی کام شروع کیے ہیں، یہ کام کوئی نیا کام نہیں، پرانا ہی کام ہے، اس کام کو ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بس یہ کہہ کے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ مائک حضرت کے حوالے کرتا ہوں، یہ کہہ کر کہ ہر گام پر، ہر موڑ پر فرشتوں کے لشکر ہوں ساتھ ساتھ تیری حفاظت خدا، ہر گام پر، ہر موڑ پر فرشتوں کے لشکر ہوں ساتھ ساتھ، ہر گھڑی رحمت خدا کی تیری حفاظت کرے۔ مائک پر حضور حکیم شریعت، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں حکیم شریعت یہ حضور امین شریعت کے جانشین بھی ہیں، حضور امین شریعت علامہ سبطین میاں کے فرزند ارجمن بھی ہیں، اور حضور تاج الشریعہ کے داماد بھی ہیں، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ خوشبو وہ جو خود مہکے، اب تو الحمدللہ جانشین ہیں، داماد ہیں، مگر اس سے زیادہ بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں شریعت رائج کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں شریعت کی پہچان لوگوں کو بتاتے ہیں، شریعت بتاتے ہیں، اور اسی شریعت بتانے کی وجہ سے علامہ محدث کبیر بریلی کے ہزاروں کے مجمع میں آپ کو ایک ٹائٹل، ایک لقب دیتے ہیں جو ہے حضور حکیم شریعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نام تو زندہ آباد، زندہ آباد۔ ان کے خدمات کی بنیاد پر، تسلط الدین کی بنیاد پر، شریعت پر پختہ ہونے کی بنیاد پر، کہ یہ جہاں جاتے ہیں یہ لحاظ نہیں کہ یہ بڑے مرید ہیں، یہ چھوٹے مرید ہیں، یہ امیر مرید ہیں، یا یہ غریب مرید ہیں، برملا برمحل جب جو بات کہنی ہوتی ہے الحمدللہ فیض رضا کے صدقے بریلی سے آتے ہیں، فیضان رضا لاتے ہیں، اور شریعت کی بات ہم سب کو یہاں سکھا کے جاتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔